बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बिल आखिर फाइनल मार्का शुरू हो चुका है। तहरीक इंसाफ ने पहली बड़ी फतह हासिल की है। इस हुकूमत का अगले 6 माह में किस तरह बोरिया बिस्तर गोल होने जा रहा है, इसकी कुछ तफसील आपके सामने रखनी है। खैबर के अंदर हालात इंतहाई कशीदा हैं। आज मोहसिन नकवी ने मजीद जलती पर किस तरह तेल डाल दिया और तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो कहाँ पर खड़ी है, उसका रद्द अमल भी आया है। काजी साहब के खुदा हाफिज होने का वक्त आ गया है। फजल रहमान और तहरीक इंसाफ के कायदीन की मुलाकात में बहुत बड़ा तारीखी ब्रेक थ्रू हुआ है। इसकी कुछ तफसील आपके सामने रखनी है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक के जरिए इस फायर वाल को तोड़ने में मदद करेंगे जो इस चैनल पर लगाई गई है। इस वक्त हालात बड़े अजीब रुख अख्तियार कर गए हैं। एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत इस वक्त मुकम्मल तौर पर लोगों के खिलाफ जिस अंदाज के अंदर बरसरे पेकार है, पहले तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत आमने सामने हुए, अब जो है वो पीटीएम जमात जिस तरह उसके जरगे पे धावा बोला गया, बड़े अनफॉर्चुनेट वाक़यात रूनुमा हुए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जो आज रद्द अमल आया वो भी बड़ा अफसोसनाक है, वो आपके सामने रखना है। लेकिन इस वक्त एक तो बड़ी आम मुलाकात हुई है तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान के वफद के माबैन। ये इंतहाई आम मुलाकात इसलिए है कि अब नो और नेवर का वक्त आ चुका है। 10 दिन जो फैसला कुन है, काजी साहब ने या तो घर जाना है या फिर उनको आईनी अदालत का सरबराह बनाया जाना है। बहुत सारी खबरें रोज आती हैं। आज एक ट्रक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचा और उस पर बहुत सारे कमेंट हुए, लेकिन हमारे दोस्त उस्मान चौधरी का बड़ा ज़बरदस्त एक कमेंट था कि ये वो ट्रक है जिसकी बत्ती के पीछे अब तक काजी साहब ने इस पूरी कौम को लगाए रखा, या काजी साहब को ताकतवर हल्कों और हुकूमत ने लगाए रखा और अब बिल आखिर ये बत्ती बुझ गई है। अब हालात ये रुख अख्तियार कर चुके हैं कि अब पूरी सूरत हाल के अंदर आज जिस अंदाज के अंदर खैबर में जो पख्तून जरगा जो है उसके मकाम पर पुलिस और मुजाहरीन के मबैन तसादम हुआ है, हत्ता आला कि ये सबको पता है कि ये पुरअमन एक जरगा था, लेकिन बहरहाल रियासती इदारे पहले उन्होंने तहरीक इंसाफ को कुचलने की कोशिश की, उसके अंदर बड़ी नाकामी हासिल हुई। इमरान खान को लोगों ने वोट दिया। 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ को 2/3 अक्सरियत मिली और उसके साथ ही खैबर पख्तूनख्वा से ही उठने वाली खैबर पख्तूनख्वा की ये एक आम जमात जो पीटीएम के नाम से है, इनके बहुत सारे जो नुक्ता नज़र है उससे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन वो हमेशा आइन की बात करने हैं, पुरअमन जिद्दोजहद कर रहे हैं, उनसे डायलाग हो सकता है, उनको दलील से कन्विंस किया जा सकता है, या मिसिंग पर्सन के जो लोग होते हैं उनकी बाजियाबी के लिए या तो रियासती इदारे दलील के साथ बात करें या फिर उनकी बात मान लें। लेकिन जिस तरह बलूचिस्तान के मामलात हैं और अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हालात ख़राबी का रुख अख्तियार कर गए हैं, एक ऐसा सूबा जो दहशत गर्दी का शिकार है, आए रोज़ वाक़यात रूनुमा होते हैं, और अब वहाँ पर इस तरह लोगों को अपने खिलाफ करना, मैं तो इसको कतन दानशमंदी नहीं समझता, बल्कि ये जिस तरह पुलिस बेलगाम हो गई है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत समझती है और तासर दे रही है कि उनके कहने पे ये सब कुछ नहीं हो रहा। लेकिन आज जो है मंजूर पश्तीन ने एक लंबी चौड़ी जो है वो जिस तरह गुफ्तगू की, लेकिन वो अपनी जगह है। लेकिन इस वक्त तक 4 लोग बताया गया है कि उनकी डेथ हो चुकी है, जिनमें 3 जो है उनकी खैबर के मकाम पर, एक का नाम खलील अफगान जिसका ताल्लुक जनूबी वज़ीरिस्तान से है, रमज़ान जिसका ताल्लुक ज़िला बाजोड़ से है, सिकंदर जिसका ताल्लुक क्वेटा से है। ये 3 लोग जो है इनकी डेथ हो गई है। इनकी अब तस्वीर आपको इल्म है आपके सामने आ रही हैं। लेकिन इस पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जरगा के मकाम पर पुलिस ने अब डेरा डाल दिया है, कब्जे हो गए हैं। तो अब एक अजीब किस्म की जो मामलात हैं वो रुख अख्तियार कर गए हैं। लेकिन सलमान अकरम राजा जो तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने ये ऑफ़र की है कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को वफाकी हुकूमत का बगैर किसी सुनवाई के गैर कानूनी करार देना एक खिलाफ आइन अमल है। जो वफाकी कानून ऐसे इस्तेमारी हुक्म की इजाज़त देता है वो कानून भी गैर आइनी है। अंग्रेज़ के दौर के हरबों को आज जमहूरी अमल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है। आज़ादी इदारों इज्तिमा बुनियादी हक़ है। फिर उन्होंने कहा कि अगर वो चाहें तो इस मामले को मुझे वकील कर सकते हैं, मैं अपनी खिदमात हाज़िर कर रहा हूँ ताकि इस मामले को जो है निपटा जाए। बहरहाल ये पीटीएम के लोगों ने फैसला करना है। वो सलमान अकरम राजा को वकील नहीं करेंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो समझते हैं कि जितनी हमारी जो मुल्ज़म है वो रियासती इदारे वफाकी हुकूमत है, इतनी ही सूबाई हुकूमत भी है। या तो सूबाई हुकूमत हाथ खड़े करके कहे कि भाई हमारा वो कहना नहीं मानते, अगर ये नहीं कहते तो इसका मतलब है वो भी साथ ही इस वक्त जो है वो पूरी तरह इसको कर रहे हैं। अब जो है वो बैरिस्टर डॉक्टर जो सैफ हैं
محمد علی سیف، وہ ترجمان ہے خیبر پختونخوا حکومت کے، ان کا ایک بڑا عجیب بیان آیا۔ اب وہ کہتے ہیں کالعدم تنظیم کے حوالے سے صوبائی مشیر کا یہ موقف: صوبائی حکومت آئین و قانون کی پاسداری کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ وفاقی حکومت نے ایک تنظیم کو کالعدم قرار دیا ہے۔ ہم پاکستان اور اس کے جھنڈے اور آئین کے محافظ ہیں۔ ہمیں دفاعی اداروں کی دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں اور قربانیوں پر فخر ہے۔ قابل افسوس بات یہ ہے کہ وفاقی نمائندے اس وقت منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ حکومتی اتحاد کے نمائندوں نے ان ایشوز پر چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ کہاں ہیں نام نہاد پرچی، گورنر کنڈی، امیر مقام اور حکومتی اتحاد کے دیگر نمائندے؟ یہ کیوں وفاقی حکومت کو قرار شدہ کالعدم تنظیم کے بارے میں بات نہیں کر رہے؟ کیا وجہ ہے کہ صوبائی اسمبلی میں بھی ان پارٹیوں کے نمائندے کو کوئی بات نہیں کر رہے؟ مینڈیٹ چور حکومت مخالفانہ بیانات دے رہی ہے اور اس حساس موضوع پر اپنی سیاست چمکا رہے ہیں۔ تو اب یہ بیرسٹر سیف کا بڑا ایک عجیب قسم کا بیان ہے، جس کے اندر نہ انہوں نے واقعے کی ذمہ داری قبول کی ہے، نہ انہوں نے اس کی مذمت کی ہے، اور اسی وجہ سے اس منافقانہ کردار کی پی ٹی ایم جو ہے وہ مذمت بھی کر رہی ہے۔ دوسری طرف آج ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ ایک تو انتظار پنجوتھا جو ہے، آپ کو علم ہے، وہ لاپتہ ہو گیا۔ ان کی بازیابی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر درخواست دی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کوئی امید نہیں ہے، جو معاملہ بھی جسٹس عامر فاروق کے پاس جانا ہے تو وہ سمجھیں اس کا کوئی منطقی نتیجہ نہیں ہے۔ اگر ان سے نکل کے کسی اور انڈیپینڈنٹ جج کے پاس چلا جائے تو پھر جو ہے وہ یقینی طور پر ریاستی اداروں کو وہ مجبور کرتے ہیں۔ لیکن آج جو ہے وہ تحریک انصاف کا جو وفد ہے، اس کی ملاقات ہوئی ہے فضل الرحمان کے ساتھ۔ بہت ساری پچھلے دنوں یہ باتیں ہوئیں، افواہیں ہوئیں کہ چونکہ فضل الرحمان ایوان صدر کے اندر گئے ہیں، وہاں پر وہ ملاقاتیں کر کے آئے ہیں، تو شاید اب جو ان کی ملاقات ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ مؤثر نہ ہو۔ اب جمعیت علماء اسلام کے وفود، اس میں تو مولانا فضل الرحمان، کامران مرتضیٰ اور دیگر شامل تھے، لیکن تحریک انصاف کے وفد میں بیرسٹر گور خان، سلمان اکرم راجہ، حامد خان اور رؤوف حسن، یہ شخصیات شامل تھیں۔ اب انہوں نے بتایا کہ مسودے کا تبادلہ خیال ہوا ہے، اور اس پر جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ مولانا نے پاکستان کو بچا لیا ہے۔ اور اب وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ سلمان اکرم راجہ نے جو گفتگو کی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کے اگر اپنے ایم این ایز اور سینیٹرز محفوظ ہوں، اور وہ کوئی بکے نہ، جھکے نہ، کوئی پکڑا نہ جائے، کسی کی ماں بہن بیٹی کو اٹھا نہ لیا جائے، ان کی فیملیز کو اگر محفوظ بنا لیا جائے، تو پھر یہ آئینی ترامیم بڑھ گئی ہیں۔ اب سلمان اکرم راجہ اس ملاقات کے اندرونی کہانی سامنے لائے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ مولانا فضل الرحمان تاریخی سٹینڈ لے کر کھڑے ہیں۔ آنے والے دنوں میں قوم کو خوشخبری ملے گی۔ مولانا فضل الرحمان نے قوم کو بچا لیا ہے، ہمارے تمام ارکان محفوظ ہیں اور ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ یہ بڑی عام بات ہے، آپ محفوظ اور مضبوط ہاتھوں میں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا پی ٹی آئی سے مکالمہ بھی یہ ہوا ہے۔ تو اب یہاں پہ جو ہے وہ ایک اور بڑا معاملہ ہے۔ یہاں تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے بندے تو ہمارے پاس پورے ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دوسری طرف حسن ایوب عرف راوی، وہ کہتے ہیں نمبر گیم پوری، روک سکو تو روک لو۔ پہلے ان کی بہت ساری جو باتیں ہیں وہ صحیح ثابت ہوئی ہیں، اب ان کے پاس پتہ نہیں ان کے بعد کس نیج پر یہ بات کر رہے ہیں، یہ ایک اپنی جگہ معاملہ ہے۔ اب اگر یہ آئینی ترامیم نہیں ہوتی، قاضی صاحب گھر چلے جاتے ہیں، تو یہ ایک تو پہلی پوری قوم کے لیے یہ بہت بڑا مبارکباد کا دن ہوگا۔ کم از کم ایک انسانی حقوق کی پامالی کرنے والا، آئین پاکستان کو روندنے والا، فارم 47 کی حکومت کا سب سے بڑا سرغنہ اور سہولتکار، وہ اپنے گھر چلا جائے گا، اور بالآخر جو ہے اس سے تو جان چھوٹے گی۔ اب یہ صرف ایک ایکسٹینشن کا معاملہ نہیں ہے، یہ جو ایکسٹینشن کی ایک لائن ہے، عمران خان تو اسے گینگ آف 3 کے عنوان سے پکارتے ہیں، لیکن وہ ان کا بہرحال اپنا ٹائٹل ہے۔ لیکن یہاں پہ اس ایکسٹینشن کے بعد سکندر سلطان راجہ کی بھی ایکسٹینشن ہے، چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ پیپلز پارٹی جو ہے اس کی حکومت یہ سہولتکاری کی جن بساخیوں پہ کھڑی ہے، ان میں سے اگر کوئی بھی پلر گرے گا تو یہ حکومت دھڑام گر جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ بلاول زرداری کہتے ہیں کہ جسٹس منصور جو ہے وہ ججز کو جو ہے وہ مینج نہیں کر سکیں گے، ججز کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے، یہ اس کا موقف ہے۔ خواجہ آصف کہتے ہیں فارم 47 اگر کھل گئے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، پھر بڑی عجیب صورتحال ہوگی۔ مطلب کیا کہ ایمرجنسی اور مارشل لا ہو سکتا ہے، چونکہ جنہوں نے یہ دھاندلا کروایا ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، ڈلوایا ہے یہ پوری طرح، تو وہ بے نقاب تو نہیں ہونا چاہیں گے۔ ان کو جو بھی کرنا پڑا جیسے وہ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے، اور ادارے باقی جو ہے وہ بے بس ہوں گے، عوام بے بس ہوگی، سیاسی جماعتیں چیختی چلاتی رہیں گی۔ اچھا، لیکن یہ اس مرتبہ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر تحریک انصاف اور جو ہے وہ فضل الرحمان اس ایک نقطے پہ اکٹھے ہو گئے تو پھر یہ ممکن ہی نہیں ہے
کہ کسی طریقے سے روکا جا سکے، چونکہ جو مذہبی طبقہ ہے، آپ نے دیکھا پاکستان عوامی تحریک کا 2013 میں دھرنا ہوا، پھر 2014 میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے کارکنان جس طرح اکٹھے ہوئے تو وہ 24 گھنٹے ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگ رہتے تھے اور کوئی بھی حکومت ان کو پوری کوشش کے باوجود بھی کچل نہیں سکی۔ اسی طریقے سے پھر تحریک لبیک کرین والے ان کے دھرنے ہوئے اور ہم نے دیکھا کہ وہ بھی جمے رہے، چونکہ مذہبی جو ورکر ہوتا ہے وہ کمیٹڈ ہوتا ہے، اس کی اٹیچمنٹ اور نوعیت کی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے فضل الرحمان کا دھرنا دیکھا، وہ بھی ڈٹے رہے، اگرچہ ان کو اس طرح کی مزاحمت کا سامنا عمران خان کی حکومت میں نہیں تھا، لیکن پھر بھی ایک ڈسپلن کے ساتھ وہ ڈٹے رہے۔ اگر اس کے اندر کوئی بھی مذہبی جماعت شامل ہوتی ہے، جو اگلا پروٹیسٹ ہوگا، چونکہ پھر قاضی صاحب کو گھر جانا ہوگا، پھر اگلا جو ان کی پوری سکیم ہے وہ یہ ہے کہ دوسرا جو بڑا سرغنہ اور سہولت کار ہے اس پورے سسٹم کا، اور وہ ہے، آپ کو علم ہے، سکندر سلطان راجہ۔ سکندر سلطان راجہ کی بھی بتایا گیا چیف الیکشن کمشنر کی توسیع کرنا 3 سال کی، اور پھر مزید ٹل فردر آرڈر مزید 2 سال کر کے تو 5 سال تک اس کو بھی لے جایا جا سکتا ہے۔ تو اب سکندر سلطان راجہ جیسا متنازع ترین کردار، جس پر سنگین غداری کا مقدمہ ہونا چاہیے، یعنی جس نے قوم کے ساتھ غداری کی ہے، تحریک انصاف کا یہ موقف ہے، آرٹیکل 6 اس پہ لگنا چاہیے۔ اگر اس کی دوبارہ توسیع ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو یعنی وہی کھیل کھیلا جاتا رہے گا۔ تو سکندر سلطان راجہ کی ایکسٹینشن روکنا یہ اگلا ٹاسک ہوگا۔ اب اس کے بعد جو اگلا مارکا ہوگا وہ ایک اور ایکسٹینشن ہے جو اگلے اکتوبر یا غالباً نومبر کے اندر ہوگی، اور وہ جو ایکسٹینشن ہے وہ اگر تحریک انصاف روکنے کے اندر کامیاب ہو گئی تو آپ سمجھیے کہ یہ معاملہ، وہ تو چلیں بہت ابھی پڑا ہوا ہے، سال کے قریب ابھی وقت ہے، لیکن وہ بھی ایک عام ٹاسک ہوگا تحریک انصاف کے لیے۔ اب اگر منصور علی شاہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان بن جاتے ہیں، آئینی عدالت اور آئینی ترامیم نہیں ہوتی، تو پھر فارم 47 جو ہے وہ کھلنے ہیں، فارم 45 سامنے آنے ہیں۔ تو اس کے مطابق جو صدارتی آرڈیننس کے تحت بہت سارے کام قاضی صاحب نے مٹی ڈالنے کے لیے کیے ہیں، تو وہ کہا جا رہا ہے، ایک سینئر صحافی ہیں ریاض الحق، انہوں نے بڑی عام بات کی، اور وہ سمجھتے ہیں، بہت سارے اور تجزیہ نگاروں کی بھی یہ رائے ہے، اور یہ خطرہ اور خدشہ جس کا خود خواجہ آصف اظہار کر رہے ہیں، نون لیگ والے کر رہے ہیں، کہ اب مینڈیٹ تو ہمارے پاس نہیں ہے، جب بھی صاف اور شفاف تحقیقات ہوں گی تو الٹیمیٹلی یہ جو پورا سسٹم ہے اس کو ریوائز ہونے میں، عمران خان کو رہا ہونے میں، بوگس مقدمات کے ختم ہونے کے اندر، چونکہ جب اوپر اس وقت کیا ہے، نیچے جو ججز ہیں وہ قاضی صاحب کو دیکھ کے فیصلہ دے رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ایک ایسا جج سپریم کورٹ آف پاکستان کی کرسی پہ بیٹھا ہے جو انسانی حقوق کو پامال کرنے والا ہے، جو فوجی عدالتوں کے اندر سویلین ٹرائل کو جو ہے وہ حامی ہے، اور اسی طریقے سے اس کیس کو لگا بھی نہیں رہا۔ اس کے ساتھی جو جج ہے سردار طارق مسعود، انتہائی متنازع ترین کردار کے جو لوگ ہیں وہ اس نے جمع کیے ہیں۔ تو نیچے والے ججز کو پتا ہوتا ہے، جب ان کو پتا ہو کہ اوپر ایک آئین پسند جج بیٹھا ہے اور وہ بتائے گا کہ تم کتنے خبیث الفطرت ہو، اگر کوئی آئین کے خلاف فیصلہ دے گا، قانون کے خلاف فیصلہ دے گا، تو اس کو جج سے ہٹایا بھی جا سکتا ہے، اس کو جو ہے وہ اس کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر ایک قانون اور آئین کے مطابق کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو پھر ججز اس بے باکی کے ساتھ، اس غنڈہ گردی کے ساتھ، نہ تو اتنے ریمانڈ غلط دیں گے، نہ قانون اور آئین کو پامال کریں گے، جیسے جج ابو الاسناد اور جو ہمایوں دلاور یا اس ٹائپ کے جو جج شاہ رخ ارجمند صاحب، یہ کام وہ پھر نہیں کر سکیں گے۔ تو الٹیمیٹلی یہ پورا سسٹم ریوائز ہوگا، یہ نقطہ آغاز ہوگا، اور پھر آپ سمجھیں کہ جی کا جانا ٹھہر گیا ہے۔ یہ 10 دن انتہائی اہمیت کے حامل ہے۔ اب تحریک انصاف کے جو ایم این ایز اور سینیٹرز ہیں، ان کے گھروں کو گرایا جا رہا ہے، ان کے پلازوں کو گرایا جا رہا ہے، کاروبار تباہ کیے جا رہے ہیں، گھروں پہ حملے ہو رہے ہیں، یہ سلسلہ شروع ہے۔ لیکن اگر یہ 15 دن 14 دن وہ نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بڑی مصیبت، ایک بڑی آفت پاکستان پر مسلط، ایک بڑا عذاب جو ہے جس کو قرار دیا جاتا ہے، وہ اگر ٹل گئی اور گھر چلا گیا تو پھر پیچھے جو ہے یہ ماحول نہیں رہے گا۔ جب ماحول چینج ہوگا اور یہ سارے جو کیسز ہیں میرٹ پر ان کی سماعت شروع ہوگی، اور ججز نیچے والا اگر کوئی ڈنڈی مارے گا تو اوپر جو بیٹھے ہوئے ججز ہیں وہ بھی معاملات کو صحیح طریقے سے کریں گے، پھر عامر فاروق کی بھی یہ منمانیاں نہیں ہوں گے۔
आमर फारूक का भी मक्कू ठप्पा जाएगा। तो ये इस वक्त जो काजी और एक पूरी लाइन बनी हुई है, ये लाइन टूटेगी तो अल्टीमेटली 5-4-6 माह की मार है, ये हुकूमत और ये पूरा सिस्टम लपेट लिया जाएगा। और फिर ताकतवर हल्के जो है वो भी बंद गली के अंदर इस वक्त पहुंचे हुए हैं, उनके लिए भी आइन और कानून के नीचे सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये मैं आपको वो बातें कर रहा हूं जो शहर इक़्तिदार के अंदर बड़े आम दानश्वर जो बाखबर लोग हैं, जो एक तजज़िये ताकत के ऐवानों के अंदर इस सारी सिचुएशन पर हो रहे हैं, वो किए जा रहे हैं। बाकी आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।